اٹھو اور کپڑے پہن لو۔ اس لڑکی کی آواز پر وہ نیم گنونگی سے بیدار ہوئی۔ ایک نظر کمبل میں چھپے اپنے بڑھنا وجود کو دیکھا۔ پل میں اسے ڈیرو ڈیر شرم نے آن گرا۔ خاموشی سے اٹھ کر فریش ہوتے ہی بالوں کو کھلا چھوڑ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو موبائل فون پر مسکرا کر نہ جانے کس کو میسج کر رہا تھا۔ نکاح کرنے کب جانا ہے؟ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ اس سے سوال گو ہوئی جب اس لڑکے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا نکاح؟ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس لفظ کو سرے سے جانتا ہی نہ ہو۔ کیا مطلب کون سا نکاح؟ آج ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ ایک بار پھر وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ دیکھو، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو یہ بہت غلط ہے۔ کون سا مذاق لڑکی؟ انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ اس کی وجود سے نا واقف ہو۔ رائمہ لفظ لڑکی سن کر صدمے میں آ گئی، جس زبان سے ہمیشہ مائی لو نکلتا تھا اب وہ اسے لڑکی بلا رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے آئے ہیں، اور تم کل شام بول رہے تھے کہ صبح ہم نکاح کر لیں گے۔ وہ روحان سی ہوئی، مارے بے بسی کے آنکھوں میں نمی در آئی۔ کون اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہے؟ تم ہی آئی ہوگی اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے۔ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ تم جیسی لڑکی کے لیے میں اپنا خاندان، شان و شوکت، بینک بیلنس چھوڑ کر آ جاؤں۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا، مگر رائمہ کے لیے یہ سب کچھ کسی بیانک انکشاف سے کم نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ کل رات ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ بھی تو محبت تھی، اور تب تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صبح نکاح کریں گے۔ رات گئی بات گئی، لاپرواہی سے بولیں گے یہ الفاظ اس کی زمین اور آسمان ہلا گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسے رات گئی بات گئی؟ کل رات میں نے تمہیں صرف اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اپنی عزت بھی دی تھی، کیونکہ مجھے تم پر یقین تھا، تمہارے وعدے پر یقین تھا۔ آگے بڑھ کر وہ اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، شاید کہ اس کا ضمیر جاگ جائے، مگر انسانوں کے بیس میں موجود حیوانوں کے ضمیر کہاں ہوتے ہیں؟ اوہ جسٹ شٹ اپ۔ ایک جھٹکے میں اس کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑوا کر اس نے رائمہ کو خود سے پرے دکھیلا۔ کس عزت کی بات کر رہی ہو؟ جس عزت کی تم بات کر رہی ہو، ایسے نہ جانے کتنی عزتیں چند پیسوں کے عوض لڑکیاں میرے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہیں، مگر تمہارے ساتھ یہاں تک آنے کا ناٹک اس لیے کرنا پڑا کہ ایک تو ماشاءاللہ سے تم قیامت سیز ہو، دوسرا تم پیسوں سے نہیں بلکہ محبت سے بکنے والوں میں سے تھی۔ وہ تو شکر ہے تم کل رات مان گئی، ورنہ مجھے ایک رات کے لیے نکاح کا توق بھی اپنے گلے میں ڈالنا پڑتا۔ وہ نحوست سے گویا ہوا اور اپنی فور سے اندیکھی گرد جاڑی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہاری پولیس میں شکایت درج کرواؤں گی۔ اس نے اپنی طرف سے مضبوط دھمکی دی، مگر وہ ایسے ہنسا جیسے رائمہ نے کوئی مزیدار لطیفہ سنایا ہو۔ شوق سے کرو، ایسے اگر کسی پولیس اسٹیشن میں تمہاری رپورٹ لکھ لی گئی تو یہ خوشخبری مجھے بھی سنانا۔ مذاق کراتا ہوا انداز اسے دوبارہ حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ لڑکی میرے نام کے آگے لفظ رائے زیادہ لگتا ہے، جس کا مطلب تم اچھے سے سمجھتی ہو، پھر بھی ایسی بیوقوفانہ خواہش رکھتی ہو۔ وہ ایک بار پھر ہنسا اور اس بار رائمہ کو اپنی بیوقوفی پر مر جانے کا دل کیا۔ دیکھو میری بات سنا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے مشکل سے سمجھانے لگی، میں ایسی محبت روز کرتا ہوں، اور وہ باقی سب کو اتنی سچی لگتی ہے جتنی کہ تمہیں لگی۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ مجھ سے نکاح کر لو پلیز۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اب التجا کرنے لگی تھی۔ نو، اگر اس طرح میں سب سے نکاح کرتا رہا تو نہ جانے میری کتنی بیویاں ہو جائیں گی، اور ویسے بھی تم سے نکاح کر کے میرا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے تم سے جو چاہیے تھا وہ کل رات مجھے مل گیا، اب تم میں بچا ہی کیا ہے؟ اس کی نظریں اور لہجہ ایک بار پھر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور نکاح کے بعد ہم دونوں جائز طریقے سے ایک ساتھ رہیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا تم جانتی ہو میں جس چیز کو ایک بار یوز کر لیتا ہوں دوبارہ اسے منہ نہیں لگاتا، میری شان کے خلاف ہوتا ہے یہ۔ انداز ایسا تھا جیسے نہ جانے وہ خود کتنا بے بس ہو۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی، پلیز ایسے مت کرو، پلیز ایسے مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جوڑے وہ کسی ہارے جواہری کی طرح اس کے قدموں میں ڈہ گئی۔ منہ دکھانے لائق نہیں رہی، تبھی تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہ باری قدم اٹھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے کسی قابل بھی تم نے نہیں چھوڑا۔ وہ زمین پر دونوں ہاتھ مار کر اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں میری زندگی برباد کرنے کی سزا ضرور ملے گی۔
میں نے جو غلط کیا اس کی سزا مجھے اپنی عزت دلوانے کے ساتھ ساتھ تمہارے ٹھکرانے پر مل گئی، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ اس خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، جب یہ حرکت میں آئی تو تمہارے نام کے آگے لفظ شاید زیادہ بھی کام نہیں آئے گا۔ سسکتے وہ سجدے کی حالت میں جا کر دوبارہ اپنی قسمت پہ رونے لگی۔ 8 سال بعد۔ وفا یار رک جاؤ، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تانیہ بھاگ کر اس کے مقابل آئی۔ کیا بات ہے؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ یونی میں آج کتنا بڑا فنکشن ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یونی میں تو ہر چوتھے دن کسی نہ کسی بات پر ہوا بنا کر ادھم مچایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ شاید سچ میں لائن تھی، یا آج کا فنکشن بہت خاص ہے کیونکہ آج التمش شہزادہ چیف آف گیسٹ ہے، اس لیے آج ہر لڑکی سچ سنور کر آئی ہے تاکہ التمش شہزادہ کی ایک نظر اس پر پڑے اور اس کی قسمت کھل جائے، کیونکہ وہ پاکستان کا سب سے امیر ہینڈسم بیچلر ہے۔ اپنے دادا کی وفات اور آؤٹ آف کنٹری سے پڑھائی کرنے کے بعد اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا خاندانی بزنس جوائن کیا ہے۔ میری تو قسمت میں ہی شاید کسی بزنس مین کی بیوی بننا نہیں لکھا، تبھی تو ماں نے سافٹ ویئر انجینئر ڈھونڈ رکھا ہے۔ مگر تم ٹرائی کر سکتی ہو، تم خوبصورت بھی تو کس قدر ہو۔ وہ اس کے سادہ سے حلیے میں من مو لینے والے سراپے کو دیکھ کر رائے دینے لگی۔ پتہ ہے سین کیا ہوگا؟ اس کی نظریں تمہاری نظروں سے ٹکرائیں گی، اس کا دل دھڑکے گا، وہ دیوانہ ہو کر مجھ سے تمہارا پتہ پوچھے گا، میں اسے تمہارے گھر کی راہ دکھاؤں گی اور پھر وہ تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجے گا اور تمہاری جان تمہاری اس فرانٹ ماں سے چھڑوا کر لے جائے گا۔ شٹ اپ تانیہ، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ کیا تم بھی پاگلوں جیسی افسانوی باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ مجھے میم سیما کے پاس جانا ہے نوٹس بنانے کے لیے، ان سے کچھ ضروری انفارمیشن چاہیے۔ بنا اس کی کوئی بات سنتے وہ اجرت میں وہاں سے چلی گئی۔ ارے مگر سنو تو، وہ پیچھے سے پکارتی رہ گئی، لیکن عرفان نے اس کی ہر پکار کو انسنا کر دیا۔ جی تو دوستو، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں وفا کی فرانٹ ماں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔